فرماتے جن کو بھی تم پکارتے ہو، سننا بھائی، جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ اموات ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکارا ہو، مردہ کہاں ہے؟ بتائے بھائی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، اللہ فرماتے کہ وہ مردہ ہے، زندہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ثابت ہے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو پکارا، اللہ فرماتے وہ تو مردہ ہے، مگر قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے وہ مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ اس آیت کا پہلے مطلب سمجھاؤ، پھر میں سناتا ہوں آپ کو۔ میں نے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہو، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انک میت، پیارے پیغمبر سے فرمایا کہ انک میت، آپ میت ہیں۔ پیارے پیغمبر تو زندہ ہیں، ان کو انک میت کیوں کہا گیا؟ حضرت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہم میتون، یہ سارے کافر جو ہیں وہ بھی مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے، اللہ نے ان کو میت کیوں فرمایا؟ پیارے پیغمبر کو بھی اللہ فرماتے میت، جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی اللہ فرماتے میت، حالانکہ وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے مولانا یہ بتائے کہ قرآن کریم کی آیت کا مطلب کیا ہے، پھر یہ استدلال کرے کہ تبلیغ کا معاملہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ میں بتلاؤں گا، یا تو مولانا یہ بتلائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا جو خواص میں سے وہ بتلائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے الذین یدعون، جن کو بھی یہ قانون کے مطابق یہ اس موصول کا ہے، اس سے موصول فائدہ دیتا ہے عموم کا۔ عموم کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں وہ اموات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا انک میتون، اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا انہم میتون، اللہ نے ان کے لیے فرمایا، فرشتوں کے لیے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی مردہ، وہ مردہ کہاں ہے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے آسمانوں کے اوپر۔ اللہ فرماتے حضرت عیسیٰ کو جن تم پکارتے ہو وہ بھی مردہ ہے، وہ کہاں مردہ ہے؟ وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا اس نے مطلب سمجھا ہی نہیں ہے کہ قبروں کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسا معاملہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قبروں کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ برزخی معاملہ ہے، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے۔ اب وہ پہلے دو سوال کیے، اس کا جواب نہیں دے رہا، پتہ تو چل جائے کہ وہ بھئی خواص میں سے ہے یا نہیں۔ فرمایا المعروف فی الخواص، جو ان چیزوں کو مشہور خواص میں اس کے مطلب کو خواص سمجھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو میں بھاگنا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ روزانہ آپ گفتگو کریں، میں ہر دن کے لیے تیار ہوں، مگر یہ طریقہ ہوگا کہ پہلے ثابت کر دے کہ خواص میں سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی قرآن کی آیت کا مطلب بھی بتلائے جو خود آیت قرآن کی پڑھی ہے۔ اس کا مطلب بھی بھائی نہیں سمجھائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ یہ قبروں کے متعلق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ ان پر بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا مطلب بھی آیت کا نہیں سمجھایا ہے۔ تب تو میں نے کہا کہ دو اعتراضات میں نے کیے کہ پہلے آپ اپنے کو خواص میں سے ثابت کر کے دکھاؤ، پھر میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی اہل حق میں سے جو اہل علم میں سے، تم اپنا اہل علم میں سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ پھر میں نے وہ حوالہ دیا کہ دیکھو یہ اعتراضات سب پر ہوتے ہیں، قرآن پر لوگوں نے اعتراضات کیے، امام علماء دیوبند تو اپنی جگہ پر رہے، حضرت ابن بخاری شریف کو دیکھو 6 اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم کے آیتوں کے اوپر، مگر ابن عباس اہل علم میں سے ان کے جواب دیتا ہے، حضرت عبداللہ بن اہل علم میں سے اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہو، پتہ تو چل جائے نا بھائی کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے۔ پھر آپ بتلاؤ کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا نہیں۔ اگر یہ بات مردوں کے لیے ہے تو پھر تو مردہ حضرت عیسیٰ مردہ نہیں، اللہ کے فرشتے مردہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے انک میتون، کفاروں کو اللہ فرماتے انک میتون، یہ پتہ ہی نہیں۔ پھر میں آپ کو بتلاتا ہوں یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی کے مقابلے میں ہے۔ آپ نے اس کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے، جب نہیں سمجھا ہے تب تو یہ ہم
سر جو ہے وہ اسی بنیاد پر مارتے ہیں کہ آپ کو پہلے علم ہونا چاہیے کہ بھئی حقیقت مسئلے کی کیا ہے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس سے روگردانی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ میں سمجھاؤں گا اور قرآن اور حدیث کے مطابق انشاءاللہ سمجھاؤں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالوں سے سمجھاؤں گا، قرآن کریم کے مطابق سمجھاؤں گا کہ قرآن کریم اس کے متعلق کیا کہتا ہے، احادیث پیارے پیغمبر کے کیا کہتی ہے، اور ان سے استفادے کا مطلب ہے۔ اس کے مطلب کا یہ تمہیں پتا نہیں ہے، بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور دو چیزیں جو میں نے سوال کیے وہ بھی بتاؤ۔ پھر یہ صاف لکھتے ہیں کہ خواص کے ذریعے جو بات میں جو ہے خواص میں وہ طریقہ عوام والا طریقہ نہیں۔ آپ بھائی جو بات کرتا ہے عوام کی کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں خواص کا والا طریقہ سنو۔ پہلے آپ خواص میں سے ثابت کر دو، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے جو تم نے سمجھی نہیں ہے۔ بتاؤ آیت کا کیا مطلب، ٹائم ہوا ختم ہوا نہیں ہوا بھائی؟ جی بھائی اچھا پھر سنو کہ قرآن کریم کا مطلب جو ہے یہ پہلے سمجھا دو، اور پھر میں نے امام بخاری کا حوالہ دیا ہے، اور صاف میں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے آپ خواص میں سے یہ صاف ہے، المعروفت فی اہلہا و خواصہا، یہ طریقہ کیسے ہے، مشائخ سے استفادہ کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، فرمایا اس طریقے سے یہ طریقہ اس طریقے پر ہے جو المعروفت فی اہلہا و خواصہا، اس طریقے سے جو طریقہ اہل کے اندر ہے، جو اہل ہے، جو اہل نہیں اس کو پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ پہلے اہل میں سے ثابت کریں، اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے پہلے اس کا مطلب تم سمجھ کر کے دکھاؤ گے کا مطلب کیا ہے۔ چلو بھائی حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی اس کی وضاحت میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ مدعی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی دلیل کو، اپنے عقیدے کو کیا کرے، دلیل سے ثابت کرے۔ اور میں نے غصب کی تاریخ بتائی ان کو حمیدیہ سے، میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ یہ دوسری تحفۃ المناظر ہے، جامعہ فاروقیہ کے ایک استاذ ہیں مولانا منظور بینگل صاحب، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ بھی لکھتے ہیں کہ غصب اسے کہتے ہیں کہ فریقین مدعا یا مدعا علیہ کی ذمہ داری کو چھوڑ دیں۔ اور ایک مثال آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اگر روافض اپنی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے متعلق ہم سے کہیں کہ آپ کو ایسی حدیث بتائیں جس میں ہو کہ علی ولی اللہ نہ کہو، یہ غصب ہے۔ لہذا فریقین کو چاہیے کہ غصب کا ارتکاب نہ کرے، اپنے دائرے سے باہر نہ جائیں، نہ ہی اپنے دعوے سے ہٹیں۔ مدعی کے ذمہ دلیل پیش کرنا ہے، مدعی کے ذمہ کیا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، اور سائل کے ذمہ اس پر منع تفصیلی وارد کرنا ہے۔ مدعی کے ذمہ کیا ہے، دلیل پیش کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 47۔ اب دلیل دینا کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پڑھ کر پورا سنایا تھا کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ قبروں سے فائدہ کس کو ملتا ہے، عوام کو، عوام کو نہیں ملتا، آپ نے یہی کہا ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواص کو ملتا ہے، میں نے یہ بھی کہا کہ ظاہری نہیں باطنی فائدہ ملتا ہے، کہا تھا نا بھائیوں، آپ نے سنا تھا نا۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام کو جو فیض ملنے کا عقیدہ آپ نے بنایا کہ عوام کو قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے مولانا؟ اسی کی دلیل پوچھ رہا ہوں کہ عوام کو کیسے حاصل ہوتا ہے، عوام کو نہیں ہوتا تو خواص کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ خاص دلیل پیش کرو قرآن کی جس سے یہ ثابت ہو، یا وہ خاص متواتر حدیث پیش کرو، قطعی دلیل قطعی